وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین اصل جنگ ہے کیا؟ بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، جبکہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلا لیا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی سرزمین آپ پر تنگ کر دی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، چنانچہ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی کہلائے۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا، اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ و ذراح کرتے ہیں۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدہ کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں،
اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ پہلے ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیح اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے بعد 500 سال بعد نبی آخر الزمان حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کرام کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ ناظرین، اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور تابوت سکینہ والی جگہ پر گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن مجید میں موجود معراج والے واقعہ کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ حاصل نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی و جانی دشمنوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کیا، اور یوں قرآن مجید کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوار گریہ کے پاس آہوازاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری بھی کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں۔
تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس وقت مسلمانان فلسطین اور اسرائیل کے مابین جاری جنگ عقائد کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اسرائیلی بدترین جارحیت جاری ہے، ہزاروں مسلمان شہید، ہزاروں زخمی، جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اگرچہ امت مسلمہ اس وقت مکمل طور پر خواب غفلت میں ہے، ان فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کا نام نہاد حکمرانوں نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، مگر باوجود اس کے فلسطین کے مسلمان اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے اور وہ کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفر کے خلاف برسر پیکار فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرماتے ہوئے انہیں کفار پر غلبہ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہوئے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔